محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کتنی تکلیف میں روزہ رکھتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ میرے ان جملوں سے ہی آپ سمجھ جائیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ وہ کائنات کی سب سے شانوں والی خاتون، سب سے عزت والی بیٹی، کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کے قدموں پر قربان کر دوں، جن کا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ علی کے گھر کی ہے عزت، یہ علی سے سنتے ہیں۔ وہ نبی کے گھر کی ہے عزت، یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اور ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو جنت کی اور کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو چلیے دوستو، اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ کے آسمان میں رمضان کی خوشیاں پھیل رہی تھی، چاروں اور سحری کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر شانت اور خالی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات عبادت کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے آگے بڑھی، لیکن دیکھا کہ گھر میں ایک بوند پانی کے علاوہ اور کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا پانی پیا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری ہی رضا مندی کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اگر تو ہمیں تنگی بھی دیتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی، مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی، جو مانو پورے مدینے کو عبادت کے لیے جگا رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی، آسمان میں سورج نکلنے لگا تھا۔ کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے تجارت کرنے نکل پڑے۔ ادھر جیسے جیسے صبح آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے بھوک کی تڑپ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی سمے چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے اپنی ماں فاطمہ کے پاس آئے اور معصوم آواز میں بولے، اماں جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، اب تو بھوک سہن نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، دل تھرا اٹھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے مسکرا کر بولی، اے بیٹے، یہ دنیا تو بس ایک امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا جان کچھ کھانے کو لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ بھی افطار کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو بھی بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، سر ہلکا جھنجھنا رہا تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے بچوں کو تکلیف سہنے کی طاقت دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ اس مشکل وقت کے باوجود ان کے دل میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی مایوسی تھی، بس صبر اور اللہ پر یقین تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے آسمانوں کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ چلچلاتی دھوپ اور گرمی کی تپش مدینہ کے زمین کو جلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر کی یاد آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابہ کے گھر تشریف لے گئے اور سلام کر کے بولے، بھائی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھے کوئی کام دلا سکتے ہیں؟ تب اس صحابی نے کہا، یا علی، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے رکھتا، لیکن میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، میں بھی بھوکا ہوں،
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو اٹھے۔ پھر انہوں نے صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر تاجر رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس امیر تاجر کے گھر کی اور بڑھنے لگے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں نمی سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی تڑپ سہن نہ کر سکے اور دھیرے دھیرے اپنی ماں کے پاس آ کر معصوم آواز میں کہنے لگے اے اماں جان، ابا جان کب گھر آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل درد سے بھر اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا بیٹے تھوڑا صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تاجر کے گھر پہنچے اور سلام کر کے بولا بھائی کیا آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امیر تاجر کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا ہاں میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم وہاں کچھ گھنٹے کام کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں مزدوری کے بدلے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں کچھ کھجوریں دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی بھوک اور مشکلوں کا خیال آیا جس سے ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ترنت اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں مالک کے حکم کے مطابق انہوں نے سارا کام اکیلے پورا کر دیا۔ اس طرح کئی گھنٹے بنا رکے کڑی محنت کرنے کے بعد وہ اس امیر تاجر کے پاس گئے اور کہا میں نے آپ کے حکم کے مطابق سارا کام پورا کر دیا، اب میری مزدوری ادا کرے۔ تب اس امیر تاجر نے کچھ کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ کھجور پا کر وہ بہت خوش ہوئے اور ترنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے اے اللہ تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم صبر کریں گے، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے قریب پہنچے تب مدینہ کا آسمان گہرے لال رنگ میں رنگ چکا تھا، سورج مغرب کی اور جھک رہا تھا اور چاروں اور افطار کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اسی سمے تھکے ہوئے شریر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور اسی وقت مسجد نبوی کی اذان کی آواز دور سے گونجنے لگی۔ گھر میں افطار کے لیے صرف کچھ کھجوریں اور پانی تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ سب ایک ساتھ افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دو دو کھجوریں دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دو کھجوریں لیے۔ جیسے ہی وہ افطار کرنے والے تھے تبھی ایک مسکین باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا ماں میں پورا دن کچھ نہیں کھایا، بھوک کی تڑپ اب اور سہن نہیں ہو رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بہت ہی نرم اور دیالو تھا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بنا کہا اے میرے شوہر ہمارے افطار سے اس مسکین کو دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ پھر تم کیا کھا کر افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں صرف پانی پی کر افطار کر لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے افطار کا سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور دعا کی اے اللہ اے میرے رب ہمارے اس کام کو تو قبول کر لے۔ اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف پانی پیا۔ پھر صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا اکٹھا کر کے گھر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آٹے سے
کچھ روٹیاں بنائی۔ دن بیت گیا اور افطار کا وقت آ پہنچا۔ ہر طرف افطار کی تیاریاں اور خوشی کا ماحول تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر خاموش اور سادگی سے بھرا تھا۔ انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا، لیکن گھر میں صرف کچھ روٹیاں اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے۔ سب ایک ساتھ افطار کرنے کے لیے بیٹھنے کی تیاری کی۔ ہر کسی کو صرف 2 روٹیاں دی گئی۔ جیسے ہی وہ کھانے والے تھے، تبھی باہر سے ایک خاموشی بھری آواز آئی، یا اہل بیت، میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بہت کچھ عطا کرتی ہو۔ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے بھی دے دو، میں بھوک کی تکلیف سہن نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی اپنے شوہر سے کہا، ان روٹیوں کو اس بھوکے انسان کو دے دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فاطمہ پھر تم کیا کھاؤ گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ بھی تو بھوک کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ ہم اس دنیا کے خوشی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری روٹیاں اس بھوکے انسان کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت علی فاطمہ سے کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو کہ تم کیسے امتحان دے رہی ہو؟ خود بھی بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہو۔ اللہ تمہارے اس کام کو قبول کرے گا۔ ٹھیک اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ، میرے حبیب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے جس طرح خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیا، اب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تم جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے روٹیاں اور کھجور اور شہد لے کر ایک انسانی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھی۔ تبھی گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، یا اہل بیت۔ یہ آواز سن کر حضرت علی چونک گئے۔ جب انہوں نے گھر کے باہر نکل کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت انسان تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کی اور سے آیا ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوک سہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کھانا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، دیکھو ہمارے رب کتنا مہربان ہے، ہمارے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے وہاں آئی اور اس کھانے کو دیکھ کر بہت ہی تعجب میں پڑ گئی۔ ان کی آنکھیں مخملی پیار سے اس برتن کی اور ٹک رہی تھی اور وہ من ہی من کہنے لگی، اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اسی بیچ چھوٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی معصومیت سے بولے، اماں جان، یہ کھانا کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے بیٹے، یہ کھانا ہمارا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اماں جان، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس کھانے کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کھانا اللہ کی محبت کا ثبوت تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔